پاکستانیوں کو دیکھ کے نعرہ لگاتے ہیں، وہ ہاتھ سے یوں کر کے ایک طیارہ بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں باتھیے چونچیے۔ کہ یہ جو وکٹر گاؤ ہیں جو بھارت میں جنہوں نے ڈنکے بج رہے ہیں، یہ ہیں کون؟ چینی صدر کے انتہائی معتمد ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ پاک بھارت جو تنازع ہوا اس میں چائنیز کیا سوچ رہے ہیں سر؟ وہ شخص جس سے میں سبزی خریدا کرتا تھا چائنا میں، اس نے مجھے میسج کیا کہ میرے بھائی تمہیں فتح مبارک ہو۔ زبیر صاحب یہ بتائیے گا کہ چین کتنا عرصہ رہے اور وہاں آپ کرتے کیا تھے؟ جی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ پاکستان اور چین جو ہیں اس وقت آج کل ہمیں زیادہ کلوز ٹائز میں نظر آ رہے ہیں، تو میرا جو عرصہ قیام تھا وہ 6 سال تھا، اور وہاں پہ چائنا میڈیا گروپ کی اردو سروس میں میں نے وقت گزارا۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل جو ہے اس کے ساتھ ایک طویل عرصہ میری رفاقت رہی۔ ہم نے اردو سروس کو وہاں پہ نہ صرف اسٹیبلش کیا، مضبوط کیا، بلکہ پنجابی سروس بھی شروع کی۔ یہ بتائیں زبیر بشیر صاحب، یہ جو حالیہ جو تنازع ہوا، پاک بھارت جو تنازع ہوا، اس میں چائنیز کیا سوچ رہے ہیں سر؟ چائنیز عوام جو ہے، آپ کو تو رابطہ ہے، آپ مجھے بتا رہے تھے کہ بھائی جان آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہاں پہ آپ اتنی سیلیبریشن نہیں منا رہے جتنی چائنیز منا رہے ہیں۔ طارق صاحب، ابھی یہ سارا نا پروسیس آن گوئنگ تھا، اب ہمیں بھی چیزوں کا اس طرح سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ تو وہ شخص جس سے میں سبزی خریدا کرتا تھا چائنا میں، کیونکہ چائنا کا وقت ہم سے 3 گھنٹے آگے ہے، تو وہ ہم سے پہلے اٹھ چکے تھے، تو اس نے مجھے میسج کیا کہ میرے بھائی تمہیں فتح مبارک ہو، سبزی جس سے میں خریدتا تھا۔ واہ پھر واہ اسی واہ طرح واہ۔ عام چینی دوست جن کے ساتھ ہم روزانہ اٹھتے بیٹھتے تھے، میں اشرافیہ کی بات نہیں کر رہا، اپنے دفتر کے کولیگز کی بات نہیں کر رہا، وہ جن سے ہم گلی میں ملا کرتے تھے، پھل لیا کرتے تھے، کٹنگ کروایا کرتے تھے، انہوں نے پاکستان کی اس فتح کو شاندار الفاظ میں نہ صرف ہم تک پہنچایا بلکہ خود سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس کو۔ اچھا زبیر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا ایک سبزی فروش نے جی زبیر بشیر کو یاد رکھا اور اس کو میسج کیا کہ تمہیں فتح مبارک ہو، بالکل، یعنی کہ آپ اپنی اسکرین پہ بھی یہ دیکھ سکتے یعنی ہیں۔ کہ یار اس کو آپ یاد رہے نا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ جی بالکل، ایک سبزی فروش کو زبیر بشیر یاد رہا، اس کو میسج کرنا یاد رہا کہ تمہیں تمہاری فتح مبارک ہو۔ طارق، جب میں چائنا پہنچا ہمیں ویلکم بہت سے لوگوں نے کیا، لیکن جب ہم چائنا چھوڑ رہے تھے تو آنسوؤں کے ساتھ چینیوں نے ہمیں وہاں سے رخصت کیا، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں ان کی پاکستان اور پاکستانیوں سے محبت کا کیا عالم ہوگا۔ تو آپ کو تو وہ کہہ رہے تھے کہ چائنیز نیشنلٹی بھی لے لیں، آپ نے کیوں نہیں لی؟ بالکل، نیشنلٹی تو اس سینس میں نہیں ہوتی، وہ اپنا پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ وہ آفر کرتے ہیں، لیکن اپنے وطن آنا تھا، اپنے وطن میں بھی ہم نے کام کرنا تھا، اور یہ فتح کے جو لمحات تھے اپنی قوم کے ساتھ شاید سیلیبریٹ کرنے تھے۔ اچھا، مجھے 2-3 میں آؤں گا، گریجولی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ جی بالکل۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا زبیر بشیر صاحب کہ یہ جو وکٹر گاؤ ہیں، پروفیسر وکٹر گاؤ، جو چائنیز تھنک ٹینک کے شخص ہیں، اور جنہوں نے بھارتی میڈیا پہ بیٹھ کے کہا کہ پاکستان از آئرن کلیڈ بردر آف چائنا، انہوں نے کہا جی یہ آپ مت سوچیے گا کہ پاکستان کی خود مختاری پہ کوئی حرف آئے گا تو چین اس میں انٹروین نہیں کرے گا۔ اس نے کھلے بندوں یہ بات کی، اور بھارت میں ایک ہنگامہ مچ گیا اور دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا کہ بھائی چائنیز تو تھریٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹ کہ بھائی پاکستان کو کچھ ہوا تو ہم انٹروین کر جائیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو وکٹر گاؤ ہیں جو بھارت میں جنہوں نے ڈنکے بج رہے ہیں، یہ ہیں کون؟ دیکھیے، یہ چینی صدر کا ایک تھنک ٹینک اپنا ہے جو ان کے انتہائی قریب دوست ہیں پارٹی کے اور مختلف یونیورسٹی اکیڈیمیا کے جو لوگ ہیں، یہ ان میں شامل ہیں، اور چینی صدر کے انتہائی معتمد ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور چین کا کوئی بھی شخص جب میڈیا پہ آ کے کوئی بات کرتا ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ وہ بات اس کی نہیں ہے، وہ پوری چینی قوم کی بات ہے اور وہ چینی پالیسی ہے۔ اسی لیے آپ کو چینی میڈیا پہ کم ملیں گے، لیکن جو بھی ملیں گے، جو بھی بات کریں گے، تو پھر وہ ایک واضح میسج ہوتا ہے کہ وہ ریاست کی طرف سے اور اپنی حکومت کی طرف سے اور اپنی عوام کی طرف سے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دے رہے ہیں۔ اچھا، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی وہ شی جن پنگ کا بیان تھا، بالکل ایسے، وہ وکٹر گاؤ کا بیان نہیں تھا۔ بالکل وکٹر گاؤ ایسے یہ خود اپنے سے یہ بیان نہیں دے سکتا نہیں وہاں دے پہ، سکتے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چینی صدر ہیں ان کے بڑے معتمد خاص ہیں، جی بالکل، اور ان کا یہ بیان جو ہے وہ چینی صدر کا بیان ہے۔ ایسے ہی۔ یہ بتائیے گا، میں نے آپ سے بھی کوشش کی کہ آپ سے میں کوشش کروں کوئی چائنا سے کچھ لوگ آپ ہمیں، میں نے وکٹر گاؤ کی کوشش کی تھی جی دراصل بالکل ایسے، کہ بالکل آپ آپ نے ہمیں ان کہا۔ کا وقت لے کے دیں۔ پھر آپ نے کہا کہ وہ ایک پورا پروسیس ہے، ان کی وزارت خارجہ اجازت دے گی، پھر اس کے بعد یہ ممکن ہوتا ہے کہ وہ آ کے انٹرنیشنل میڈیا پہ آ کے گفتگو کریں۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ پاکستانیوں کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں تو انڈین میڈیا پہ جب انہوں نے اپیئر ہوئے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کی وزارت خارجہ نے اپروول نہ دی ہو بالکل ایسے ہی، اور وہ permission بھارتی ہے۔ میڈیا پہ گئے ہوں۔ یعنی بھارتی میڈیا پہ چائنیز نے ایک دانستہ ایک ایفرٹ کر کے ان کو بھیجا، اور ایک کہ بھئی یہ جو ہم نے اس طرح کھڑے ہیں، صفحے واضح ہیں۔ یہ مجھے بتائیے گا، یہ میمز بڑی بنی ہیں، لوگوں کو تو چائنیز قوم کی ہیومر کا ہی نہیں پتا سر۔
وہ جو ناچے ہیں چائنیز ناچے ہیں سر, بالکل ایسے ہی ہے. میں تو کہتے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھاجن ہے یہ چینی اتنا شغل لانے سر انہوں نے جگتا ماریاں سر پراپر. ابھی جو وہاں پہ چینی فیملیز جن کے ساتھ ہمارا اب بھی رابطہ ہے وہ تو ایک طرف رہے, جو پاکستانی اسٹوڈنٹ وہاں پہ ہیں, پاکستانی دوست ہیں, وہ بتاتے ہیں ہمیں, وہ کہتے ہیں باتھیے, جو پاکستانیوں کے لیے پورے چین میں ایک اصطلاح ہے باتھیے, اس کا مطلب ہے آئرن بردر. اچھا جی, لوہے جیسا بھائی. اور اب وہ جو پاکستانیوں کو دیکھ کے نعرہ لگاتے ہیں, وہ ہاتھ سے یوں کر کے ایک طیارہ بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں باتھیے چونچی ہے, یعنی پاکستانی طیارہ. تو یہ جناب, اور انڈینز کو وہاں پہ اس وقت جو ہے نا رکنا, وہاں رہنا اور اپنی شناخت بیان کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے. زبیر بشیر صاحب جس ویلے پاکستان تے اٹیک ہوئے تھے نا سر, تو میں تو جرنلسٹ ہوں, میں پڑھ رہا تھا, میں نا آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میری حالت کیا ہوئی. حتیٰ کہ میں پڑھ رہا ہوں اور مضطرب ہو رہا ہوں, اضطراب میں تھا. تو میری وائف نا بیٹھی گفتگو کر رہے تھے کوئی, مجھے سمجھ نہیں آئی زبیر صاحب, میں کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی پاکستان پہ حملہ ہو گیا, یہ جڑیاں گلاں نے جڑیاں اسی کر رہے ہیں یار, پاکستان پہ حملہ ہو گیا, اس سے بڑی بھی کوئی بات ہے کہ پاکستان میں حملہ ہو گیا. تو یہ بتائیں کہ جس وقت آپ اٹھے صبح. نہیں جناب, میں تو صبح تک تو گیا ہی نہیں نا. اچھا, یہ تقریباً 1:20 پہ ہاں حملہ ہو گیا تھا. حملہ ہو گیا. ہاں. تو میری بیٹی نے 1:22 یا 23 پہ کہیں دیکھا انہوں نے, تو اس نے مجھے کہا کہ پاپا اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. تو آپ یقین مانیے کہ میرے پورے جسم میں جیسے بجلی کوند گئی, وہی آپ کی والی کیفیت. تو میں نے پہلے گاڑی کی طرف دیکھا, پھر میں نے کہا نہیں میں بھی راستے بلاک ہوں. میں نے موٹر سائیکل کو کک ماری اور میں اپنے ادارے ریڈیو پاکستان لاہور پہنچا, باہر کی لائٹس بند کروائیں اور ہم نے براہ راست نشریات کا آغاز کر دیا, کیونکہ ہمارے پاس اس وقت تک سب مائک بند ہو چکے ہوتے ہیں. اور صبح 6 بجے تک ہم نے یہ نشریات جاری رکھیں, اور اس پہ پھر ڈائریکٹر جنرل صاحب کی طرف سے ہمیں درمیان میں رہنمائی بھی ملتی رہی, اور پورا پاکستان جو ساؤنڈ ویوز پہ تھا وہ ہمارے ساتھ لنک ہو گیا, تمام FM, تمام میڈیم ویو اور تمام نشریاتی ادارے. اب ہم آپ سے نا سمجھنے کی کوشش کریں گے, اس کو گریجولی لے کر چلتے ہیں. جی بالکل, کیونکہ ہمارا جو موضوع ہے نا اصل, وہ چین ہے اور یہ پاک بھارت تنازع ہے. مجھے یہ بتائیے گا زبیر بشیر صاحب کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا وہاں پہ اتنی دیر رہے, آپ کہتے ہیں کہ چائنیز جو ہیں وہ خوشی سے جھوم رہے ہیں, اور ہم نے محسوس بھی کیا. لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ چائنیز کا سینس آف ہیومر اتنا تیز ہے. تو ہم تو حیران ہو گئے ہیں سر, اتنا سینس آف ہیومر ہے ان کا. دیکھیے چینی سنجیدگی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ سنجیدگی میں بھی وہ اپنا ثانی نہیں رکھتے. اگر آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں کام کر رہے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ روبوٹس ہیں. اچھا, لیکن جب وہ انجوائے کرنے پہ آتے ہیں تو یہ میمز کا ایک سلسلہ ہے جو ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا. وہ مارخور کی مختلف ویڈیوز وہ بنا رہے ہیں کہ پانڈا اور مارخور مل کر کس طرح ہاتھی کی دوڑ لگوا رہے ہیں. اچھا, یعنی اس حد تک, پھر فرانس کی, پھر امریکہ کی, تو ان کے بچے, ان کے بڑے لوگ, ہر لیول پہ لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں.